سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا طرز عمل بتایا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں کافر اور مسلمان کا تقابل کیا گیا، ان کا انجام بتایا گیا، آخرت میں کافر کس حال میں ہوگا اور مسلمان کس حال میں ہوگا۔ کفار کا ہی ایک طبقہ جس کو منافق کہا جاتا ہے، بلکہ یہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک اور زیادہ بدترین ہے، اس کا انجام بھی کافروں سے زیادہ بدتر ہے۔ سورۃ نساء میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہوں گے یہ جہنم کے بھی سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ طبقہ بدترین ہے، انجام کے اعتبار سے بھی یہ طبقہ بدترین ہے۔ ان منافقوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے ان آیات میں سے پہلی آیت میں اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا منہم من یستمع الیک، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات کو بڑا دھیان سے سنتے ہیں۔ یستمع یعنی محض سنتے نہیں بلکہ کان لگا کے سنتے، توجہ کے ساتھ سنتے۔ کہ منافق لوگ بھی مسجد نبوی میں تشریف آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں بیٹھا کرتے تھے، بیانات بھی سنا کرتے تھے۔ کہیں ایسا صورتحال پیش آتی کہ معلوم ہوتا کہ جہاد ہوگا تو اس کے نتیجے میں فتح ہی ہوگی تو اس جہاد میں بھی شامل ہو جایا کرتے تھے۔ ہاں کہیں ان کو محسوس ہوتا حالات کو دیکھ کے کہ یہاں مار پڑے گی تو وہاں پھر دائیں بائیں نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ منافق لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں، منہم کچھ لوگ ایسے ہیں یستمع الیک، جو آپ کی بات کو بڑی دھیان سے سنتے، بڑی توجہ سے سنتے، لیکن حتی اذا خرجوا من عندک، جب وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، آپ کی محفل سے، آپ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں، تو پھر ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قالوا للذین اوتوا العلم، وہ علم والوں سے کہتے ہیں۔ علم والوں سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، مخلص صحابہ، ایمان والے۔ وہ پھر ان ایمان والوں سے جا کے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہا تھا؟
یعنی ایسا تاثر دیتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی بات سنی نہیں، نہ کوئی اس کی سننے کے قابل ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے نا ایک ہی بولی جاندہ یار، سمجھ نہیں آنی۔ تو منافقوں کا طرز عمل نعوذ باللہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی تھا۔ بیٹھتے، باتیں سنتے، بیانات سنتے، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے وہ کی کہن ڈیس گیا، کچھ سمجھ نہیں آئی، یعنی کہ بات کوئی سننے کے لائق ہی نہیں سمجھا کرتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے ٹھپے لگا دیے، طبع اللہ نے مہر لگا دی، بند کر دی۔ جیسے ڈاک میں جائیں، وہاں ان کو کوئی لیٹر یا کوئی پارسل دیں اور وہ اس پہ مہر لگا دیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب یہ بند ہو گیا، اب اس کے اندر بھی کوئی چیز نہیں جائے گی، اس سے باہر بھی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ نے بھی ان کے دلوں پہ ٹھپے لگا دیے، اب اس دل میں ہدایت نہیں جا سکتی۔ اور دوسری وجہ کیا فرمایا واتبعوا اہواءہم، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، یہ خواہشات کے پجاری ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو رب کی مرضی پہ چلتا ہے، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو من کی مرضی پہ چلتا ہے، جو میرے جی میں آئے میں نے وہ کرنا ہے بس۔ ایک آدمی، بہت سارے لوگ ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، بعض مسئلہ اس طرح پوچھتے ہیں جی قرآن و سنت میں اس کا حکم کیا ہے، ہمیں وہ بتا دیں تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں نہیں یوں کر لیں جی، یہ ایسے کر لیں جی، ویسے کر لیں جی، اس کو ذرا ایسے بنا کے دیں ہمیں۔ یہ ہمارا کام تو نہیں ہے بنا کے دینا، یہ تو اللہ کا دین ہے، وہ جو اس نے بتا دیا وہی ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بندہ ہوتا ہے جو خواہشات کا پجاری ہوتا ہے، اپنے من کی چاہت پہ چلنا چاہتا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر میرے بھائیوں یا رب راضی ہوگا یا من راضی ہوگا، اب یہ ہماری مرضی ہے، رب کو منا لے یا من کو منا لے۔ من کو منائیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میری طرف سے فیصلہ یہ ہوگا کہ ہدایت کے دروازے بند، ہدایت نہیں مل سکتی۔ رب کو منائیں گے، ہر کام میں اللہ کی مرضی کو سامنے رکھیں گے، اللہ فرماتے پھر میں راستہ دوں گا، پھر میں راہ ہدایت کھولوں گا۔ چنانچہ فرمایا والذین اہتدوا، جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہے گا۔ اور حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کی پہلی سیڑھی ہے بات کو دھیان سے سننا، یہ ہدایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو بندہ بات ہی دھیان سے نہیں سنتا اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ پہلی سٹیج یہ ہے کہ بات کو دھیان سے سنے، پھر دوسری سٹیج یہ ہے کہ اس کو سمجھے، یہ بات جو ہوئی ہے یہ میں نے سنی ہے، اس کو میں سمجھ گیا کہ نہیں سمجھا، نہیں سمجھ آئی تو پھر پوچھ لے۔ تیسری سٹیج یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پھر اس پہ عمل کرے، اس کو عمل کرے، یاد کرے، یعنی عمل میں لے آئے، جس سے یاد بھی ہو جائے گی، عمل میں بھی آ جائے گی۔ اور چوتھی سٹیج یہ ہے کہ پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ فرمایا کہ یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ تو اللہ پاک فرماتے جو ہدایت لینا چاہے گا، ہدایت کو حاصل کرنا اور پانا چاہے گا، تو زادہم ہدن، اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کو ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہوں، اللہ اس کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتے۔ وزادہم وآتاہم تقواہم، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کو تقوی بھی عطا فرما دیتے، یہ متقین کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور متقین کے لیے جو انعامات ہیں وہ کل کے درس میں آپ حضرات سماعت فرما چکے۔
تو میرے محترم دوستو، یہ تقوی ہدایت ملے گی کس پہ؟ طلب پہ، شوق پہ۔ جس کے دل میں شوق ہوگا، سوچے گا، فکر کرے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے میں اس کو ہدایت میں بھی آگے بڑھاؤں گا، تقوی میں بھی آگے بڑھاؤں۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ لوگ کس انتظار میں بیٹھے ہیں، کس چیز کی اڑیک ہے ان کو کہ کب ہم ایمان لائیں گے، کب ہم سیدھے ہوں گے۔ فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا یہ لوگ قیامت کے انتظار میں ہے؟ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، قیامت تو جب آئے گی وہ اچانک آئے گی، وہ بتا کے نہیں آئے گی۔ علامات آئیں گی، نشانیاں آئیں گی، لیکن جب قیامت آئے گی تو وہ اچانک آئے گی۔ جیسے کسی ایک آدمی کی موت اچانک آ جاتی ہے۔ ہم روزانہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ جی فلاں بندہ وہ جی ٹھیک ٹھاک تھا جی، وہ کل تو ابھی ادھر ہی تھا جی، ابھی پرسوں تو مجھے ملا ہے، وہ بالکل ٹھیک تھا، کیا ہو گیا؟ جیسے ایک آدمی کی موت اچانک آ جاتی ہے، اسی طرح قیامت جو پورے جہان کی موت ہے، یہ بھی جب آئے گی تو اچانک آئے گی۔ یہ نہیں کہ لوگ پہلے ہی جو ہے نا وہ کام کاج چھوڑ دیں گے اور پہلے سے ہی لوگ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے قیامت کا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بازار چل رہے ہوں گے، لین دین ہو رہا ہوگا، خرید و فروخت جاری ہوگی، دنیا کی ریل پیل اسی طرح چل رہی ہوگی، ایک دم قیامت کا بگل بج جائے گا، ایک دم سور میں پھونک ماری جائے گی اور سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے اگر یہ اس انتظار میں ہے کہ قیامت آئے گی تو قیامت سے پہلے پہلے ہم سیدھے ہو جائیں گے، تو قیامت تو اچانک آئے گی، اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اگر یہ علامات چاہتے ہیں تو فقد جاء اشراطها، اس کی علامات تو آ چکی ہیں۔ اشراط کہتے ہیں قیامت کی علامات کو، فرمایا اس کی علامات تو آ چکی ہیں۔ خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ایسے ساتھ بھیجا گیا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جب آخری نبی آ گئے، دنیا میں کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی سٹیج لگتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، اس میں ایک خطیب، بڑے خطیب کا نام لکھا ہوتا ہے۔ جب وہ بڑا خطیب بیان کے لیے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب جلسہ اختتام کے قریب پہنچ گیا، اب اس کی تقریر کے بعد بس دعا ہوگی، پھر جلسہ ختم ہو جائے گا۔ تو یوں ہی سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے ایک نبوت کا سٹیج سجایا، انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، بیانات فرما کے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے وہ دنیا سے اللہ کے پاس جاتے رہے، یہاں تک کہ آخری نبی اور آخری خطیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد قیامت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، ختم ہو جائے گا سب۔ پھر اس کے علاوہ شق قمر ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، جب مشرکین عرب نے آپ سے کہا جی آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے آن کی آن، اللہ کی شان، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کو بھی فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند پھٹ گیا اور قیامت قریب آ گئی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشان۔ تو گویا اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہیں علامات چاہیے، نشانیاں چاہیے، وہ تو شروع ہو چکی ہیں، وہ تو مسلسل آ رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری علامات بتائی، فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، گانا بجانا، رقص و سرود یہ عام ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ امانت کے مال کو، جو غنیمت یا امانت کا مال ہے، اس کو ماں کا جہیز سمجھیں گے،
تعبیر میری اپنی ہے، یعنی اس کو یوں سمجھیں گے کہ یہ ہمارا اپنا ہی مال ہے، امانت میں خیانت کرنے لگ جائیں گے۔ اور فرمایا قیامت کے قریب صورتحال یہ ہوگی کہ لوگ ماں کی نافرمانی کریں گے، بیویوں کی اطاعت کریں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے، بیویوں کی اطاعت کریں گے، اور دوستوں کو قریب کریں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دور ہٹائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب صورتحال لوگوں کی یہ ہوگی کہ شریر آدمیوں کی عزت اس لیے کی جائے گی، ان کو سیلوٹ اس لیے کیا جائے گا یہ ہمارے ساتھ کوئی شرارت نہ کریں، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آج کتنے لوگ ہیں ان کو صرف اس لیے سلام کیا جاتا ہے یار یہ ہمیں کوئی جو ہے نا وہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قوم کا رہبر اور رہنما ارذلہم، وہ شخص ہوگا جو قوم میں سب سے گھٹیا ترین آدمی ہوگا، وہ قوم کا رہبر اور رہنما بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد کے اندر شور و شغب ہوگا، مختلف قسم کی آوازیں کسی جائیں گی، شرکیہ اور بدعتی امور ان کو مسجدوں کے اندر سر انجام دیا جائے گا۔ یہ قیامت کی علامات آپ نے ارشاد فرمائی، اور ان علامات کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، پتھروں کی بارشوں کا، صورتوں کے مسخ ہو جانے کا، زمین میں دھنس جانے کا، سیلابوں اور زلزلوں کے آنے کا پھر انتظار کرو۔ اور اس طرح فرمایا کہ فتنے آئیں گے کہ جس طرح کوئی تسبیح توڑ دی جائے تو اس کے دانے پہ دانے گرتے، اس طرح ایک کے بعد ایک فتنہ، ایک کے بعد ایک فتنہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کی تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ اگر یہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں تو قیامت تو اس کی نشانیاں بھی آ گئی، قیامت بھی آ گئی۔ فرمایا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب قیامت آ جائے گی، جب قیامت شروع ہو جائے گی تو پھر کہاں ان کو نصیحت حاصل ہوگی، پھر کہاں موقع ہوگا کہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ جب بندے کی موت آتی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ روح نکلنے کے بعد آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، اس لیے شریعت میں بھی حکم ہے کہ جب جان نکل جائے تو آنکھوں کو بند کر دیا جائے، کیونکہ تھوڑی دیر گزر جائے آنکھیں کھلی رہے تو پھر وہ بند نہیں ہوتی، پھر جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر مردے کی شکل جو ہے وہ وحشتناک لگتی، خوفناک لگتی، اس لیے فرمایا گیا کہ آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ یہ آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی؟ بندے کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، جو چیزیں سنی تھی کبھی دل میں آئی نہیں کہ فرشتے آئیں گے، عذاب کی شکلیں آئیں گی، یا خوبصورت فرشتے وہ رحمت کے ساتھ آئیں گے، وہ ایک دم جب نظر آتے ہیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی۔ فرمایا اسی طرح جب قیامت آئے گی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پھر کہاں نصیحت کا موقع ہوگا، پھر کہاں وقت ہوگا کہ نصیحت حاصل کرو۔ اگر نصیحت حاصل کرنی ہے تو وہ اب نصیحت حاصل کرو، اب قرآن کی مانو، اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، اب فائدہ ہوگا کہ اپنی من چاہی چھوڑ کے رب چاہی پہ آ جاؤ۔ لیکن اگر اس انتظار میں ہوگا جی قیامت آئے گی تو تھوڑی دیر پہلے ہم سیدھے ہو جائیں گے، فرمایا پھر نہیں وقت ملے گا، تو ایسے آئے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے محترم دوستو، مجھے آپ کو بھی اسی زندگی کے اندر اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم
من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب